باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع حج۔ آج اس ویڈیو میں حج کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حج کے وجوب کے متعلق قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ یعنی لوگوں پر واجب ہے کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے حج البیت، اس کے گھر کی حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس گھر تک جانے کا، اس راستے کا استطاعت رکھتا ہے۔ ومن کفر، یعنی اس کے بعد حج کے وجوب کے ذکر کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کفر کرے، یعنی اس حج کی، خدا کے بیت کی، خدا کے گھر کی زیارت کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو خدا جو ہے وہ عالمین سے بے نیاز ہے، غنی ہے، مستغنی ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ خدا نے انسانوں پر جو بھی استطاعت رکھتا ہے، اب یہ استطاعت کی تفاسیر میں دو، استطاعت سے مراد یعنی دو صورتیں ہیں۔ ایک یعنی استطاعت مالی بھی ہونا چاہیے، اور استطاعت یعنی جسمانی بھی ہونی چاہیے۔ مال ہے لیکن بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، جسمانی طور پر بیمار ہے یا اتنا کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، وہاں تک جا نہیں سکتا ہے۔ مال ہے تو اس پر استطاعت نہیں ہے، وہ اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن جسمانی صحت تو ہے لیکن مال نہیں ہے، تو اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ تو استطاعت مالی بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ جسمانی صحت کا استطاعت بھی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں جا کے عبادات بجا لائے، اس لیے کہ حج جسمانی عبادت ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، اس میں چاہے وہ سعی کا ہو، طواف کا ہو، عرفات میں بیٹھنا کا ہو، اذکار کم ہے، اس میں جسمانی افعال زیادہ ہیں۔ تو اسی وجہ سے جسمانی صحت بھی ہونی چاہیے۔ اور جو اس حج کا کفر کرے، انکار کرے، حج پر نہ جائے، واجب ہونے کے باوجود حج پر نہ جائے، تو گویا اس نے کفر کیا۔ اور اللہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے عالمین سے۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہوگا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یعنی وہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ یعنی جو اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا اور آخرت میں بھی اندھا، اس سے کیا مطلب؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اس دنیا میں اندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس انسان پر حج واجب ہو اور اس کے باوجود حج نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کو اندھا محشور کیا جائے گا، یعنی وہ اندھا محشور ہوگا۔ استغفر ربی و توب۔ احادیث میں حج کو نماز کے علاوہ باقی عبادتوں پر ایک افضلیت حاصل ہے۔ روزہ اور جہاد سے حج کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ حج کے ہر عمل میں اللہ نے ایک راز پوشیدہ رکھا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حاجی خدا کا مہمان ہوتا ہے. جس طریقے سے مہمان جو مانگے میزبان اس کے لیے اپنی استطاعت بساط کے مطابق دیتا ہے، تو حاجی خدا کا مہمان ہے، ایک عام انسان کا مہمان نہیں ہے. تو ایک عام انسان اپنے مہمان جو مانگتے دیتا ہے تو وہ جو خدا یعنی علی کل شیء قدیر ہے، جو کن فیکن کا مالک ہے، تو حاجی خدا کا مہمان ہے، تو حاجی جو مانگے خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے. اگر حاجی کسی کی شفاعت کرے تو خدا اس کی شفاعت کو قبول کرتا ہے. اگر کوئی حاجی حج پہ جائے لیکن اگر خدا سے نہ مانگے پھر بھی خدا اسے عطا کرتا ہے. تو ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حاجی مینا میں پہنچ جاتا ہے تو ایک خدا کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اگر اے حاجی تم میری رضایت کا خواہاں ہے، یعنی تم مجھے راضی میری رضایت چاہتے ہو تو میں تم سے راضی ہوں. یعنی خدا کی طرف سے ایک منادہ یہ ندا دیتا ہے حاجی کو کہ اے حاجی، یعنی خدا فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں. روایات میں بے شمار فوائد فضیلت حج کے بارے میں ذکر ہوئے ہیں. اس مختصر ویڈیو میں وہ تمام روایات بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، ایک عظیم واجب ہے جو خدا نے اپنے مستطیع بندوں پر واجب کیا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو بھی حج کے زیارات کے متمنی ہیں ان سب کو حج و زیارات نصیب فرمائیں. ہمارے اس موضوع کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.